ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ دبئی ایک صحرا سے امیر ترین شہر کیسے بنا۔ سن 1960 سے پہلے دبئی ایک صحرا ہوا کرتا تھا اور مچھیروں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ یہاں مچھلیاں پکڑنے اور پرل ڈائیونگ یعنی موتی ڈھونڈنے کے سوا کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد دبئی سے تیل نکل آیا جس نے دبئی کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ لیکن شیخ محمد بن راشد نے دبئی کو اس تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا بلکہ اس کا ایک ایسا نقشہ بدل ڈالا جو سیاحوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگا، اور دبئی آج صرف اپنے تیل پر 5% ڈیپینڈنٹ ہے، اور دبئی کی اکانومی کا 95% حصہ ٹورزم اور ٹریڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور دبئی اب دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب بن چکا ہے۔ دبئی اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ ابھی تک کئی لوگ اسے ملک مانتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ملک نہیں ہے بلکہ متحدہ عرب امارات کا شہر ہے۔ پوری دنیا ابھی بھی دنیا کی بلند ترین بلڈنگ برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن شیخ محمد بن راشد اس کو دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے ہیں، اور وہ اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے کرک ٹاور کی تعمیر شروع کروا چکے ہیں، اور یہ 1300 میٹر اونچا بادلوں کو پھاڑتا ہوا نکلے گا، جبکہ برج خلیفہ 828 میٹر اونچا ہے۔ دبئی کی 15% آبادی وہاں کے مقامی عرب ہیں اور 85% آبادی فوریجن ہیں جو صرف کام کرنے جاتے ہیں۔ 1990 میں دبئی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوتی تھی جس کا نام دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، اور آج دبئی میں ٹوٹل 917 اونچی بلڈنگز ہیں جو بادلوں کو چھوتی ہوئی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں، جہاں ہر سال تقریباً 50 سے 70 لاکھ ٹورسٹ آتے ہیں۔ اگر شاپنگ مال کی بات کی جائے تو دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے جس میں 1200 سے زائد شاپس موجود ہیں۔ اگر جزیروں کی بات کی جائے تو پام جزیرہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو دبئی میں موجود ہے، اور اگر ہوٹل کی بات کی جائے تو برج العرب دنیا کا سب سے مہنگا اور 7 سٹار ہوٹل ہے جو دبئی میں ہی موجود ہے۔ دبئی کے دانا بادشاہ نے صحرا میں جہاں ڈھنگ سے پودے نہیں اگ سکتے تھے وہاں پھول اگا دیے اور دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغیچہ بنوا دیا جس کا نام دبئی میریکل گارڈن ہے۔ شیخ محمد بن راشد چاہتے تھے کہ دبئی میں ڈزنی لینڈ بھی ہو جو امریکہ میں موجود ڈزنی لینڈ سے بھی بڑا ہو، لیکن ڈزنی لینڈ والوں نے محمد بن راشد کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈزنی لینڈ ہمارا یہاں کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ڈزنی لینڈ کے مقابلے میں انڈور ایڈونچر پارک کھول دیے جن میں سے ایک IMG ورلڈ ہے۔ اس میں ایک ہی وقت میں 20,000 سے زائد لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر دبئی کے کرائم ریٹ کی بات کی جائے تو وہ بھی 0 ہے، کیونکہ نہ تو وہاں چوری ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں ریپ اور کڈنیپنگ جیسے کیس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کا سخت قانون ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی کرائم کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے۔ دبئی میں ٹریفک توڑنے اور گاڑی گندی کر کے گھومنے پر بھی فائن دینا پڑتا ہے۔ انہی سخت قانون کی وجہ سے کوئی کرائم کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہاں کی پولیس کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں استعمال نہیں کرتی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں جو پلک جھپکتے ہی آپ کو پکڑ کر جیل خانے پہنچا دیتی ہیں۔ دبئی کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ اس کا کارگو پورٹ ہے جسے جبل علی بھی کہتے ہیں۔ یہ مشرق وسطی کی مصروف ترین بندرگاہ اور متحدہ عرب امارات کا قیمتی ترین اثاثہ ہے۔ یہ فری زون جافزہ کے اندر واقع ہے۔ 57 مربع کلومیٹر پر محیط جافزہ دنیا کا سب سے بڑا اکنامک فری زون ہے جو دبئی کے ارد گرد موجود 20 سے زائد چھوٹے بڑے فری زونز میں سے ایک ہے۔ ٹیکس چھوٹ، کسٹم ڈیوٹی میں رعایت اور دیگر سہولیات کی وجہ سے یہ اکنامک فری زون سالانہ اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ یہ فری زون 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے، جبکہ اس کے ذریعے 180 ارب ڈالر کی تجارت ہوتی ہے جو دبئی کے GDP کا 21% بنتا ہے۔ دبئی میں ایسے کئی اور فری زونز ہیں جہاں ہزاروں کمپنیاں ٹیکس کی چھوٹ سے بچ کر وہاں کام کرتی ہیں، اور یہ دبئی کی اکانومی کا 20% حصہ بن جاتا ہے۔ ان فری زون میں 1.5 لاکھ کے قریب لوگ نوکریاں بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے ہی رہتے ہیں۔